میرے عزیزوں، میرے دوستوں، قرآن کریم کی ایک بہت چھوٹی سی آیت تلاوت فرمائی، بلکہ آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی جاننے والے بھی ہے اور تحمل کرنے والے، برداشت کرنے والے بھی ہے۔ اس چھوٹی سی آیت کے اندر میں اللہ تبارک و تعالی کے دو صفاتی نام ہیں، ایک ہے علیم اور ایک ہے حلیم۔ ایک ہے علیم، علیم یعنی جاننے والا، اور حلیم یعنی برداشت کرنے والا، بردبار۔ حلیم کے دو مطلب ہوتے ہیں۔ حلیم کا مطلب ہوتا ہے بوجھ اٹھانا۔ بوجھ اٹھانے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ انسان محنت کرتا ہے روزی کمانے کے لیے تو بہت سارے مزدوروں کو دیکھا ہوگا وہ بوجھ اٹھاتے، تو ایک تو ہوتا ہے ظاہری اعتبار سے بوجھ اٹھانا، وزن اٹھانا۔ حالانکہ بوجھ اٹھانا اور وزن اٹھانا یہ تکلیف کا کام ہے، مشقت کا کام ہے، لیکن اس کے باوجود انسان بوجھ اٹھاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، مشقت اٹھاتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اس کو اس کا پھل ملتا ہے۔ اگر وہ بوجھ سمجھ کر کے کہ میں تو اس کو نہیں اٹھا سکتا اور اٹھائے نہیں، اس کو رکھ دے وے، اس کو اس کا پھل نہیں ملے گا، اس کو اس کا بدلہ نہیں ملے گا۔ اور دوسرا معنی ہوتا ہے باطن کے اعتبار سے بوجھ اٹھانا، جس کو دوسرے الفاظ میں کہا جاتا ہے برداشت کرنا اور صبر کرنا۔ اس لیے جب کسی عورت کو حمل ٹھہرتا ہے تو اس کو حمل کہتے ہیں، یہی حلیم، کہ وہ کیا کرتی ہے، بوجھ اٹھاتی ہے۔ وہ بوجھ کہاں پر ہے؟ اندر، اندرونی بوجھ اٹھانا۔ تو دو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، علیم اور حلیم۔ ان دونوں کو زندگی کے اندر میں لانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ہے، یعنی ساری باتوں کا جاننے والا ہے۔ ہمارے سامنے اگر کوئی گنہگار آدمی ہے تو اس کے گناہ کا علم ہمارے پاس صرف 30% ہی رہتا ہے، 30% رہتا ہے، اس سے زیادہ نہیں رہتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جانتا ہے کہ اس کے دل کے اندر میں کس طریقے سے گناہ کرنے کا خیال پیدا ہوا، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ کس طریقے سے اس نے گناہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ یعنی پورا علم اللہ تعالیٰ کے پاس رہتا ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم یعنی ایسا جاننے والا۔ لیکن اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کا حلیم دیکھو کیسا برداشت کرنے والا ہے۔ ہمارا بچہ ایک غلطی کرتا ہے تو ہم اس کو سمجھا دیتے ہیں، لیکن جب بچہ دوسری مرتبہ غلطی کرے گا تو پھر باپ بھی فیصلہ کرنے پر آ جائے گا کہ اب اس کو گھر سے نکالو، اس کا کھانا بند کر دو، اس کو خرچہ پانی دینا بند کر دو، یہ ہماری بات نہیں مانتا، ہماری نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ساری غلطی کو جانتا ہے۔ ہم بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے، لیکن کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری روزی بند نہیں کی۔ ایسا حلیم ہے، ایسا برداشت کرنے والا ہے۔ کبھی ہوا کہ گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی روزی بند کر دی ہو؟ کبھی نہیں ہوا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اگر ہماری روزی بند کر دے تو ہم ایسے ہی بھوکے مر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر قادر بھی ہے، قدرت بھی رکھتا ہے، بدلہ لینے پر اللہ قادر ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بدلہ لینے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہم سے بدلہ لے سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی حلیم ہے، بردبار ہے، برداشت کرنے والے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ایک غلطی ہوئی، جس پھل کے کھانے سے منع کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو کھا لیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر میں ان کے بارے میں صاف لکھا ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام خود اللہ تعالیٰ اپنا کلام میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر کے ایسا نہیں کیا، بلکہ ان سے غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی۔ بلکہ علماء نے تو بعض جگہ کے اوپر یہ لکھا ہے کہ جس پھل کو کھانے سے منع کیا تھا اس کو تو نہیں کھایا،
گیہوں 2-3 قسم کے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو گیہوں کے پاس بھی نہیں جانا۔ یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ کو کھانا نہیں ہے، لیکن یہ کہا تھا کہ آپ کو اس درخت کے پاس بھی نہیں جانا ہے۔ لیکن چونکہ شیطان نے قسم کھائی جھوٹی اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس درخت کے پاس جانے سے اس لیے روک رہے ہیں کہ اگر آپ اس کے پھل کو کھا لیں گے تو اس پھل کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے کھانے کے بعد آدمی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہتا ہے۔ شیطان نے ان کو اس طریقے سے ورگلایا، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا نہیں ہے کہ تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام چونکہ شیطان نے قسم کھائی تو جس پھل کے قریب جانے سے منع کیا تھا اس کے پاس تو نہیں گئے، لیکن اسی کے مثل دوسرا درخت تھا، دوسرا پھل تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے سوچا چلو اس کو کھا کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ تو جیسے ہی وہ پھل کھایا حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً ان کی گرفت ہو گئی، پکڑ ہو گئی۔ اور سب سے پہلی جو گرفت ہوئی، پکڑ ہوئی، وہ یہ ہوئی کہ جو کپڑے جنت کا جو لباس انہوں نے اپنے بدن کے اوپر پہن رکھا تھا وہ لباس فوراً اتر گیا، فوراً۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا؟ دنیا کے اندر میں بھیج دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو تو بھیجنا ہی تھا، یہ تو ایک بہانہ بنایا اس طریقے سے، دنیا بنانی تھی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں حضرت آدم علیہ السلام سے ایک بھول ہوئی اپنی زندگی میں، پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً کیا آ گئی؟ پکڑ آ گئی، ان کا لباس اتر گیا اور انہیں جنت سے کہاں پر؟ دنیا کے اندر میں اتار دیا۔ ہم جب سے بالغ ہوئے اس وقت سے لے کے آج تک نہ جانے دن میں کتنی نافرمانیاں کرتے، نہ جانے کتنے گناہ کرتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا ہمارے بدن سے لباس اتر گئے ہو؟ آج تک کبھی ایسا ہوا نہیں ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے نا حلیم، میں اس کو بیان کر رہا ہوں، اس صفت کو ہمارے اندر لانے کی ضرورت ہے، اور شریعت نے ہمیں اسی کی تعلیم بھی دی ہے۔ ایک دین کا صحیح علم حاصل کرو۔ آج سب سے بڑی ہماری ناکامی کی وجہ ہماری جہالت، حقیقت معلوم نہیں ہے ہمیں، دین کا صحیح علم ہمارے پاس نہیں ہے، نہ تو دین کا ہے نہ تو دنیا کا ہے، دونوں اعتبار سے خالی ہے۔ اور ہمارے پاس حلم بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے اور حلم بھی نہیں ہے، برداشت کی طاقت بھی نہیں ہے۔ تھوڑا کچھ ہو گیا آگ بگولے، بدلہ لینے کے اوپر آ گئے، لڑائی جھگڑے کے اوپر آ گئے۔ شریعت نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی۔ شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ اپنے اندر علم بھی لاؤ، صحیح علم جو تمہیں صحیح راستہ دکھائے، اور حلم بھی لاؤ، بردباری بھی لاؤ، برداشت کرنے کی صفت بھی لاؤ، اور صبر کرنے کی صفت بھی لاؤ۔ ہر وقت بدلے کے اندر میں نہ رہو۔ شریعت نے یہ تعلیم دی ہمیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت بڑے نبی گزرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک آدمی گالیاں دے رہا ہے، ایک دم گندی گندی گالیاں ان کو دے رہا ہے۔ کس کو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، نبی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو دعا دے رہے۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ گالی دے رہا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے؟ اس کے لیے دعا کر رہے۔ جو لوگ وہاں پر موجود تھے، دیکھ رہے تھے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے آپ عجیب آدمی ہے، یہ آدمی آپ کو اتنی گندی گندی گالیاں دے رہے اور آپ اس کے لیے دعا کر رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چھوٹا سا جواب دیا، بڑا پیارا جواب دیا۔ ہم سب کے لیے ایک نصیحت ہے، یوں سمجھو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا برتن سے وہی چیز ٹپکتی ہے جو اس برتن کے اندر میں ہوتی ہے، برتن سے وہی چیز نکلتی ہے، وہی چیز ٹپکتی ہے جو اس برتن کے اندر میں ہوتی ہے۔ اس کے اندر میں برائی ہی برائی ہے، اس لیے اس کے اندر سے گالیاں نکل رہی ہے، اور میرے اندر خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، اس لیے میرے اندر سے دعا نکل رہی ہے۔ اپنے اندر خیر پیدا کرو، اپنے اندر نبی و والی صفات کو پیدا کرو، اپنے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو پیدا کرو۔ کسی نے بڑی اچھی بات بیان کی ہے، بہت کام کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک کپڑا ناپاک ہو جاوے نا، کپڑا ناپاک ہو گیا، اس کو دھونے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
وہ ناپاکی کو دور کرنے کے لیے، اس کپڑے کو پاک کرنے کے لیے، وہ کپڑا کیسے پاک ہوگا؟ ناپاک کپڑے کو پیشاب سے پاک کریں گے تو ہو جائے گا؟ کبھی نہیں ہوگا، چاہے کتنا بھی اس کو دھویا جاوے۔ اس ناپاک کپڑے کو پاک کرنے کے لیے صاف پانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ صاف پانی ہوگا تو کپڑا پاک ہوگا، صاف پانی نہیں ہوگا تو کپڑا پاک نہیں ہوگا۔ اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، اگر کسی برائی کو مٹانا ہے تو برائی سے کبھی نہیں مٹ سکتی، برائی کو مٹانا ہے تو اسے اچھائی کے ذریعے سے مٹانا پڑے گا۔ یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ برائی کر رہا ہے تو ہمیں یہ چاہیے اور ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اس کے ساتھ برائی کا معاملہ نہ کریں، بلکہ ہم اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں، بھلائی کا معاملہ کریں۔ پھر بھی چونکہ انسان کی فطرت ہے بدلہ لینے کی، انسان کی فطرت کیا ہے؟ بدلہ لینے کی۔ تو قرآن نے یہ بھی کہا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، تم اس سے اتنا ہی بدلہ لے سکتے جتنی اس نے تم کو تکلیف پہنچائی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اینٹ کا جواب تم پتھر سے نہیں دے سکتے، ورنہ وہ ظالم، ورنہ آپ ظالم ہو جائیں گے، وہ مظلوم ہو جائے گا۔ کسی نے ہمیں کوئی تکلیف پہنچائی ہے اور ہمیں اس کا بدلہ لینا ہے، ہم اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہیں جتنی اس نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے۔ اگر ذرہ برابر ہم نے اسے زیادہ تکلیف پہنچا دی، وہ آدمی مظلوم ہو جائے گا اور ہم ظالم ہو جائیں گے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا، قرآن کہہ رہا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تمہیں کسی سے بدلہ لینا ہے تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی اس نے تم کو تکلیف پہنچائی ہے۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اور اگر آپ یہ نہیں چاہتے کہ مجھے بدلہ لینا ہے تو کیا کہا؟ صبر کرو۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، کیا کہا؟ صبر کرو۔ اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، قرآن یہ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین۔ میں یہ کہہ رہا ہوں شریعت نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ تعلیم یہ دی ہے ہم ہر کسی کے ساتھ اچھائی کے ساتھ اور بھلائی کے ساتھ پیش آئے۔ جیسے مثال دی، کپڑے کو پاک کرنا ہے تو ناپاک پانی سے کبھی وہ پاک نہیں ہوگا، اس کے لیے پاک اور صاف پانی کی ضرورت پڑے گی۔ تو دو صفات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ایک ہے علیم یعنی جاننے والا، اور ایک ہے حلیم یعنی برداشت کرنے والا۔ ان دونوں صفت کو ہمارے اندر لانے کی ضرورت ہے، ہم دونوں صفت سے خالی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کچھ، اب چونکہ وہ بھی تو عورت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ خاوند ہے۔ شوہر خاوند کا تو کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوتا ہی ہے، چاہے کتنے ہی بڑے بزرگ کیوں نہ ہو۔ تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے جملے میں ان کو خاموش کر دیا، صرف اتنا کہا اے منی عائشہ۔ کتنا پیارا لفظ استعمال کیا، کیا کہا؟ اے منی عائشہ۔ چونکہ عمر کے اندر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی تھی، تو کیا کہا؟ اے منی عائشہ۔ حضرت عائشہ نے اتنا سنا، وہ خاموش ہو گئی۔ یہ تعلیم دی ہے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں جھگڑا ہو گیا، کچھ بات بن گئی۔ اب آپس میں بات چیت ہو ہی رہی تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تو ہے، آپ کے دوست تو ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر بھی تھے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی۔
تو اب حضرت عائشہ سے کیا ہو رہا ہے؟ بات چیت ہو رہی ہے، کچھ کسی معاملے میں کچھ ہو گیا ہوگا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ہوتے، اسی وقت گھر کے اندر میں تشریف لائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ابو بکر، ہم دونوں کے بیچ میں کچھ بات بن گئی ہے، آپ کیا کر دو، فیصلہ کر دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا بہت اچھی بات ہے، ہم کر دیتے فیصلہ، کیا معاملہ ہے بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا کہ عائشہ تم بتاؤ گی یا میں بتاؤں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہی بتائیے، لیکن ٹھیک ٹھیک بتانا۔ عورت ہوتی ہے، تھوڑا ناز تو اس کے اندر میں رہتا ہے۔ حضرت عائشہ نے کیا کہا، دیکھو جملہ جو انہوں نے استعمال کیا نا وہ پہلے دیکھو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ آپ بتائیے لیکن ٹھیک ٹھیک بتانا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا اور ایک تھپڑ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گال کے اوپر لگا دی اور یہ کہا تو کیا کہتی ہے، اللہ کے نبی ٹھیک ٹھیک نہیں بتائیں گے؟ اللہ کے نبی ٹھیک ٹھیک نہیں بتائیں گے؟ ایک تماچا مار دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئی اور مارے ڈر کے کہیں دوسرا تھپڑ نہ پڑ جاوے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا کر کے چھپ گئی، کیونکہ ابا کی دوسری تھپڑ دوسرے گال پہ نہ پڑ جاوے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے ابو بکر، ہم نے آپ کو فیصلہ کرنے کے لیے کہا تھا، کسی کو سزا دینے کے لیے نہیں کہا تھا۔ تھپڑ ماری نہیں، اس لیے کہا ہم نے آپ کو فیصلہ کرنے کے لیے کہا تھا، سزا دینے کے لیے نہیں کہا تھا، آپ چلے جائیے، ہم اپنا آپس کا معاملہ خود نپٹا لیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یہ عائشہ دوسری تھپڑ کھانے سے میں نے بچایا ہے تجھے۔ کیا کہا؟ دوسری تھپڑ کھانے سے میرے پیچھے چھپی نہیں تو میں نے بچایا ہے۔ مسئلہ وہیں پر ختم ہو گیا۔ یہ اخلاق ہمیں شریعت نے سکھائے، ان اخلاق کو ہمارے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ دو چیزیں میں بیان کر رہا تھا، دو چیزیں، ایک ہے علم، دین کا صحیح علم اگر ہمارے پاس ہوگا تو ہمیں صحیح رہنمائی ملے گی، اور دوسری چیز ہے حلم، بردباری، برداشت کرنا، صبر کرنا، یہ شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ ان دو صفت کو ہمارے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے تھوڑی تھوڑی بات کے اوپر جھگڑا کر لینا، ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن جانا، ایک دوسرے سے بدلہ لینا۔ شریعت نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی۔ شریعت نے ہمیں مل کر رہنے کے لیے بتایا ہے۔ شریعت نے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی بن کر کے کیا ہے رہنے کے لیے کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امت بنائی تھی، آج ہم ٹکڑوں میں بٹ گئے، بھائی بھائی کا دشمن، باپ بیٹے کا دشمن۔ یہ شریعت نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی ہے میرے عزیز۔ شریعت نے ایک امت بتائی ہے۔ انسان ہے، ہر انسان کے مزاج الگ ہے، ہر انسان کے رہنے کا طریقہ الگ ہے، آپس میں ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے بیچ میں بھی ہوا ہے، دوسری بیویوں کے ساتھ بھی ہوا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہم ایک دوسرے کے جان کے پیاسے ہو جاؤ۔ ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھو۔ تو دو صفت ہے، اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ایک بن کر کے، نیک بن کر کے، صحیح معنی میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امت بنائی ہے، ایک امت بن کر کے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔